دوستو، انسان اللہ تعالیٰ کی واحد جاندار مخلوق ہے جسے زندگی گزارنے کے لیے گرد و پیش کے غیر منظم اور غیر مربوط ماحول کے تقاضوں کی نظر نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی وہ اس طرح کے بے نظم ماحول کی آلودگی میں پروان چڑھتے ہوئے ان عرفہ مقاصد کی طرف پیش رفت کر سکتا ہے جو انسان سے منسوب کی جاتے ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ اپنی ذات کے عرفان اور اپنی صلاحیتوں کے ادراک سے بھی محروم رہے گا، اور اس کے شب و روز حیوان کے سے غیر تخلیقی اور غیر تعمیری انداز میں گزرتے رہیں گے۔ دراصل میری اس بات کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تمام جاندار اپنے مخصوص ماحول کے اندر رہتے ہیں، فطری انداز میں اپنی زندگی کے قرینے سلیقے سیکھ جاتے ہیں اور ان سرگرمیوں کا ادراک و شعور حاصل کر لیتے ہیں جو ان کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی کسی آورش، کسی مقصد، کسی اصول یا کسی نظریے سے منسلک نہیں ہوتی، بلکہ پہلی سانس سے آخری سانس تک پھیلے ہوئے طویل یا مختصر وقفے کو ہی کامل اور بھرپور زندگی کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کی جدوجہد ہر جاندار کا متنازع مقصود ہوتا ہے۔ اس ابتدائی گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ حیوان کو اپنی زندگی کے لیے محض فطرت کے آزادانہ بے مہار ماحول میں چھوڑ دینا کافی ہے، جو اپنے گرد و بیش کے تقاضوں ہی سے بقائے حیات کا اہتمام کر لیتا ہے، لیکن انسان کو ایسے بے ہنگم ماحول کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ وہ مٹی ہے جسے مطلوب ظرف میں ڈالنے کے لیے دست ہنرمند کی ضرورت ہے، ایسا دست ہنرمند جو فکر رسا بھی رکھتا ہو، زندگی کی اعلیٰ اقدار کے شعور سے بھی بہرہ مند ہو، روح حیات کے معنی و مفہوم سے بھی آشنا ہو، انسان کے مقصد تخلیق سے بھی آگاہ ہو، اور اس کی بے قرار صلاحیتیں اور لامحدود قوت تسخیر سے بھی باخبر ہو، جسے عرف عام میں استاد کہا جاتا ہے۔ استاد کا مرتبہ و مقام ایک ایسے ہی ماہر ظرف ساز کا ہے جو گل خام کو مطلوبہ سانچوں میں ڈھالتا ہے اور ان سانچوں کو عصر نو کے تقاضوں کا شعور دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جدید مشینی آلات نے تعلیمی سرگرمیوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے، اور مشین درس و تدریس کے عمل میں اس قدر خیل ہو چکی ہے کہ استاد پس منظر میں جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن مشین انسان سازی کا وہ عظیم فریضہ سر انجام دینے سے قاصر ہے جو صرف ایک استاد ہی سر انجام دے سکتا ہے، کیوں نہ کہ اپنے طلباء کے جداگانہ پس منظر اور منفرد عادات و خصائل کے باعث ہر ایک کے مثبت و منفی پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے فکر و احساس کی تراش خراش کرنا اور اس سے باوقار قدر و قامت عطا کرنا صرف استاد ہی کا کام ہے، اور یہ کام آنے والے کئی برسوں تک استاد ہی کو کرنا پڑے گا۔ کسی بھی اصول و نظریہ یا مقصد حیات کے ساتھ والہانہ وابستگی پیدا کرنے کے لیے استاد کی شخصیت کی جامعیت سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ استاد اپنی بات کو مؤثر بنانے اور اسے اپنے طلباء کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے جاں گزین کرنے کے لیے کسی درسی کتب، کسی سمیع بصری آلے یا کسی جدید فنی تکنیک سے اتنا بھرپور استفادہ نہیں کر سکتا جتنا وہ اپنی سحر تراز شخصیت کے ذریعے کر سکتا ہے۔ استاد کی شخصیت میں ایک طلسم پوشیدہ ہے، اس طلسم کو دریافت کر لینے اور اسے مؤثر و کارگر طور پر استعمال کرنے والے استاد کی بات فکر و خیال کی تختی پر اس طرح نقش ہو جاتی ہے کہ اسے صدیوں بلایا نہیں جا سکتا۔ طالب علم درس گاہوں کی چار دیواریوں سے نکل کر زندگی کے متنوع راہوں پر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ عمر بھر استاد کی شخصیت کی جادو نگری سے باہر نہیں نکل سکتے۔ شخصیت کی یہ سحر ترازیاں حکیم الامت کی اصلاح میں خون جگر کے بغیر ناممکن ہیں۔ ظاہر ہے ہماری تہذیب نظریے کے تناظر میں اس خون جگر کا اصل سرچشمہ قرآن حکیم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یوں ہی وہ دائمی ماخذ ہیں جس سے معلم تخلیق تحریک حاصل کرتا ہے۔ ہم اپنے نظام تعلیم کی ان خامیوں سے بھی اچھی طرح آگاہ ہیں جو استاد کو نصاب کے شکنجے میں کسا رکھتی ہیں اور ان کے فاضلانہ کردار کو بے حد محدود کر دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک استاد کی کارکردگی کا معیار محض امتحانی نتائج کو قرار دیا جاتا ہے، اور تعلیمی ادب میں ایسا کوئی جامع پیمانہ اب تک تشکیل نہیں پا سکا جس کے ذریعے ہم سیرت و کردار کے جوہر کو بھی پرکھ سکیں۔
اور اسے استاد کی کارکردگی کے پلڑے میں ڈال سکیں۔ نصاب کے قدغنوں کا شکار، امتحانی تقاضوں کی جگربندیوں میں جگرا ہوا اور اپنے طالب علم کو زیادہ سے زیادہ نمبر دلانے کے جنون میں مبتلا استاد کو ہم نے اس قدر بے بس کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ سیرت سازی کے اہم فریضے پر کما حقہ توجہ نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارے موجودہ سسٹم کا ایک انتہائی منفی پہلو ہے اور تربیت استاذہ سے تعلق رکھنے والے تمام اداروں اور استاذہ کی تنظیموں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے۔ ہم جہاں تعلیم کے عمل میں تکنیکی انقلابات لانے کے متمنی ہیں، وہاں اس پہلو پر بھی اہل علم کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور وقت کے ساتھ اس انتہائی اہم سوال کا جواب بھی تلاش کرنا چاہیے۔ ہم ان تمام باتوں کے باوجود تدریسی عمل میں تعمیر و سیرت کے حوالے سے استاد کے کردار کی اہمیت کو بنیادی مقام دیتے ہیں۔ میرا بذات خود پختہ یقین ہے کہ حسن و کردار و عمل سے آراستہ استاد کے بغیر ہم کبھی بھی سیرت و کردار کے اچھے نمونے تخلیق نہیں کر سکتے۔ لارڈ برٹرینڈ رسل نے کہا تھا کہ استاد کے ہاتھ میں محض درسی کتب دھواں دینا اس کی توہین ہے۔ اسے مکمل طور پر آزاد چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنے طلبہ کو کیا بنانا چاہتا ہے۔ حقیقت میں جس قوم کا استاد ایک لافانی نظریہ حیات کا حامل ہو، جاودانی حقائق کا شعور رکھتا ہو اور اعلیٰ ترین اخلاق کے اقدار کی میراث کا حامل ہو اور اپنے مضمون پر کامل عبور بھی رکھتا اور مؤثر حکمت ابلاغ سے شناسا ہو، وہ یقیناً انسان سازی کے وظیفے سے بہترین انداز میں عہدے برا ہو سکتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹے کے بٹن کو آن کر دیں، نیز ہماری ان کاوشوں کا صلہ اسے لائک کر کے ضرور دیجیے۔